ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ خبر کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی۔ خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ طالبان نے ہندوستان کو لکھا خط، کہا کابل سے پھر شروع کریں فلائٹ سروس۔ طالبان حکومت نے افغانستان اور ہندوستان کے درمیان فلائٹ سروس دوبارہ شروع کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ طالبان نے اس معاملے میں حکومت ہند کو خط بھی لکھا ہے۔ یہ خط 7 ستمبر کو افغانستان سول ایویشن اتھارٹی کے قائم مقام وزیر حمید اللہ اخوند زادہ نے ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن آف انڈیا ارون کمار کو لکھا ہے۔ شہری ہوا بازی کی وزارت DGCA خط پر غور کر رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ 15 اگست کو بھارت نے کابل کے لیے اپنی تمام پروازوں پر پابندی لگا دی تھی۔ امریکہ میں گزشتہ سال قتل کے واقعات میں 30% اضافہ۔ امریکہ میں پرتشدد جرائم میں اضافے کے ساتھ ملک میں 2019 کے مقابلے میں گزشتہ سال قتل کے واقعات میں 30% اضافہ ہوا ہے۔ وفاقی تفتیشی ادارے FBI نے جرائم کی سالانہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ پچھلے سال ملک میں 13 لاکھ پرتشدد واقعات ریکارڈ کیے گئے، جو 2019 کے مقابلے میں 5.6% زیادہ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 4 برسوں میں ایسا پہلی بار ہوا کہ پرتشدد واقعات کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ملک میں قتل کی 18,000 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ FBI کی رپورٹ میں قتل اور فائرنگ کے واقعات میں اضافہ نوٹ کیا گیا ہے اور کہا ہے کہ قتل کے ہر 3 میں سے 2 واقعات میں اموات فائرنگ سے ہوئی۔ ملک میں جائیداد کی نوعیت کے جرائم کی تعداد 64 لاکھ رہی، جو اس سے گزشتہ سال سے 7.8% کم رہی۔ امریکہ میں مسلسل 18 سال سے جائیداد کے باعث ہونے والے جرائم میں کمی ہوتی آ رہی ہے۔ FBI نے کہا کہ اگرچہ ملک میں قتل کے واقعات میں اضافہ ہوا، ڈاکے ڈالنے کی وارداتوں میں 9.3% کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ریپ کے واقعات میں 12% کمی ہوئی، لیکن جارحانہ حملے 12.1 کی شرح سے بڑھ گئے۔ چوری کے واقعات میں 7.4% کمی ہوئی، جبکہ موٹر گاڑیوں کی چوری میں 11.8% اضافہ ہوا۔ مجموعی طور پر جائیداد کے باعث ہونے والے جرائم کے نتیجے میں 17.5 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 74 لاکھ افراد کو گرفتار کیا، جن میں ٹریفک کی خلاف ورزیاں کرنے والے لوگ شامل نہیں۔ دہلی فسادات منصوبہ بند سازش کے تحت انجام دیے گئے۔ CCTV کو ناکارہ بنا دینا اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ کا بیان۔ دہلی ہائی کورٹ نے فروری 2020 میں قومی راجدھانی دہلی میں ہونے والے فسادات کے تعلق سے کہا ہے کہ یہ فسادات منصوبہ بند سازش کے تحت انجام دیے گئے۔ عدالت نے کہا کہ استغاثہ نے جو ویڈیو فوٹیج پیش کی ہیں، ان میں مظاہرین کی حرکات واضح طور پر یہ ظاہر کرتی ہیں کہ حکومت کے ساتھ ساتھ شہر میں لوگوں کے معمولات زندگی کو متاثر کرنے کے لیے منصوبہ بند طریقے سے کرایا گیا فساد تھا۔ دہلی ہائی کورٹ نے کہا کہ فسادیوں کی جانب سے CCTV کو ناکام بنا دینا شہر میں نظم و نسق کی صورتحال کو بگاڑنے کے لیے کی گئی منصوبہ بند سازش کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ فسادیوں نے پولیس افسران پر لاٹھیوں سے بے رحمی سے حملہ کیا۔ عدالت نے کہا کہ حتمی شواہد کی وجہ سے عدالت ملزمان کی قید میں توسیع کر رہی ہے، وہ اس لیے کہ اس کے استعمال کردہ ہتھیار سے شدید چوٹ یا موت واقع ہو سکتی ہے اور یہ بادی نظر میں ایک خطرناک ہتھیار ہے۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب۔
مملکت سعودی عرب دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں کورونا ویکسین دیے جانے کا تیز ترین عمل اپنایا گیا ہے۔ یہاں ویکسین لگانے کا اعلیٰ اور آسان ترین نظام رائج ہے۔ بس فون کے ذریعے اپائنٹمنٹ حاصل کریں اور اپنے قریبی سینٹر پر جائیں اور منٹوں میں ٹیکہ لگوا لیں۔ اب ویکسین کی تیسری ڈوز سے متعلق وزارت صحت کا ایک نیا اعلان بھی سامنے آیا ہے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا ہے کہ سعودی عرب بعض زمروں کو کورونا کی تیسری ویکسین جلد فراہم کی جانے لگے گی۔ ترجمان نے اتوار کو پریس کانفرنس میں بتایا کہ وزارت صحت نے گردوں کے پرانے مریضوں یا اعضاء کی پیوند کاری کرنے والوں کو بوسٹر ڈوز دینا شروع کر دی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اب وزارت صحت بزرگوں یا 60 برس یا اس سے زائد عمر کے لوگوں کے لیے تیسری خوراک کی تیاری کر رہی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ان لوگوں کو تیسری خوراک دوسری خوراک کے 8 ماہ بعد دی جائے گی۔ اس حوالے سے تفصیلات میں بتایا جائے گا کہ بوسٹر ڈوز کن لوگوں کو دی جائے گی۔ اب تک کورونا ویکسین کی مملکت میں 41 ملین سے زیادہ خوراکیں دی جا چکی ہیں، جبکہ 18 ملین سے زیادہ افراد ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکے ہیں۔ جو لوگ کورونا وائرس میں مبتلا ہیں وہ صحت یاب ہوتے ہی ویکسین کی خوراکیں پہلی فرصت میں حاصل کر لیں۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ پروگرام وقفہ ادب میں ریاض رحیم کو سماعت فرمائیے گا۔ ایک نظم ملاحظہ کیجیے، اور یہ نظم فرقہ پرستی اور فرقہ وارانہ فسادات کے پس منظر میں ہے۔ نظم کا عنوان ہے کہیں سے کوئی صدا تو گونجے۔ ملاحظہ کیجیے گا کہ کہیں سے کوئی صدا تو گونجے، کوئی تو چیخے، کوئی تو بولے، حد نظر تک خاموشیوں کا ہے شور برپا، جہاں جہاں تھے محبتوں کے نشان باقی، وہاں وہاں اب ہے نفرتوں کا ہی بول بالا۔ وہ اپنی تہذیب، اپنا ورثہ جو جان سے زیادہ ہمیں ہے پیارا، وہ چند لمحوں میں نفرتوں کی بلی چڑھا ہے۔ وہ چند لمحے طویل تر ہیں کسی صدی سے، وہ چند لمحے طویل تر ہیں کسی صدی سے، وہ چند لمحے سیاہ لمحے جو اپنی تاریخ اپنی پہچان کھو چکے ہیں۔ عجب سما ہے، جہاں تک خوشیوں کا شور برپا، وہاں وہاں اب غموں نے ڈیرا جما لیا ہے، اور نفرتوں نے بچھا رکھی ہے بساط اپنی۔ گھروں کے دروازے بند ہیں سب، وہ چھوٹے بچے جنہیں پہنچنا تھا چاند تاروں سے اور آگے، وہ چھوٹے بچے گھروں میں ماؤں کی چھاتیوں سے لپٹ کے سہمے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ چھوٹے بچے گھروں میں ماؤں کی چھاتیوں سے لپٹ کے سہمے پڑے ہوئے ہیں۔ کہیں سے کوئی صدا تو گونجے کہ جس صدا میں محبتیں ہوں، کہ جس صدا میں محبتیں ہوں، کہ جس صدا کو سنیں جو بچے تو بھول جائیں کہ ان کے ماضی میں کیسے کیسے عذاب ان پر گزر چکے ہیں۔ شکریہ۔